الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. معزز سامعین، جس طرح آج ہمارے ہاں قربانی کا آخری دن ہے، اسی طرح آج حجاج بیت اللہ الحرام کے حج کا بھی آخری دن ہے۔ آج وہ زوال کے بعد جمرات و کنکریاں مارنے کے بعد ان کا حج مکمل ہو جائے گا اور وہ مینا سے اپنے گھروں کو یا مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ یہ عجیب اتفاق ہے دونوں عبادتوں کا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اختتام کا ٹائم بھی ایک رکھا ہے، اور دونوں میں بڑا تعلق ہے، بڑا جوڑ ہے۔ دونوں اپنے زمانے کی بہترین عبادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی کے پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں قربانی پیش کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھری چلا چکے تھے نا، باقی اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے مینڈا بھیج دیا، ان کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہوئی نا۔ وہ تو چھری چلا چکے تھے، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو قرآن نے کہا، کیا کہا؟ قرآن نے کہا ان ھذا لھو البلاء المبین۔ ارے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس پر آسمان کے فرشتے رو دیے، اللہ نے کامیاب کیا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ نے مینڈا بھیج دیا، باقی آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ آپ نے تو اللہ کے حکم کے مطابق چھری چلا دی تھی۔ معزز سامعین، جب یہ دن آتے ہیں تو بیت اللہ کی یاد ستاتی ہے اور جی کرتا ہے کہ جس طرح وہ خوش نصیب لوگ حج کر رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانی کے اسباب پیدا فرمائے کہ ہم بھی وہاں ہوں۔ اور بیت اللہ کی تعمیر کا پورا واقعہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ التجا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے الہ العالمین، ہم خزاں کے سینے پر بہار کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ بنیاد رکھنا ہمارا کام ہے، انجام تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ اور عرض کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے اس گھر کے ادب کے قرینے سکھا، اور ہم سے جو بعد میں ہماری اولادیں آنے والی ہیں ان کو بھی سکھا، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا ہمارے آنے والی اولادوں سے کوتاہی ہو جائے تو ہم آپ سے اس سے پہلے معافی مانگ لیتے ہیں، ان کو معاف فرما دینا، انک انت التواب الرحیم۔
معزز سامعین، بیت اللہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، اب حکم ہوا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کرو لوگوں کو کہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا آواز دینا، ندا کرنا تیرا کام ہے، آگے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جنہوں نے قیامت تک آنا ہے ان تک آواز پہنچا دی، اور جس نے اس وقت لبیک کہا اس کے مقدر میں حج لکھ دیا گیا، جس نے ایک مرتبہ کہا اس کے لیے ایک لکھا گیا، جس نے 2 مرتبہ کہا اس کے لیے 2 مرتبہ لکھا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس عظیم خوش قسمتی کے لیے اختیار فرما لیا، اور جن کو یہ سعادت نصیب ہوگی ان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ وہ حج جو شریعت کے احکام اور نبی کریم کے طریقے کے مطابق کی جائے اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حج کا بدلہ یا اس کی جزا جنت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، جو سفر حج میں فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ اس کے لیے حج پورا کرے، اور جو حج پورا کر لے اس کے لیے وعدہ ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کرنے والے کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو حج کرنے کے درمیان یعنی حج کے ایام میں نسک کے درمیان فوت ہو جائے، وہ قیامت کے دن قبر سے جب نکلے گا تو کیا کرے گا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ لوگ پریشان ہیں، بڑا خطرناک موقع ہے، لیکن یہ بندہ جو ہی قبر سے نکلے گا احرام میں ہوگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حج وہی قبول ہوگا جو حلال مال سے ہوگا، اسی طرح قربانی بھی وہی قبول ہوگی جو حلال مال سے ہوگی۔ جو لوگوں کا خون چوس کر قربانی کرتے ہیں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے گوشت کی، تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارا تقوی دیکھنا ہے، پرہیزگاری دیکھنی ہے، تمہارے دل میں اللہ کے لیے کتنا خوف ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو نہ وہ عبادت بغیر حرام مال سے قبول ہوگی اور نہ یہ قبول ہوگی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حلال مال سے حج کرتا ہے جب وہ نکلتا ہے سواری پر بیٹھتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنی مخلوقات ہیں، بے شک حجر ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس کے ساتھ دہراتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس نے حج کیا حرام مال سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیرا آنا قبول ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو حلال مال کی اہمیت ہے۔ اگر حلال مال سے حج ہوگا تو انشاءاللہ وہ مغفرت اور رحمت کا سبب بنے گا، اور اگر حرام مال سے ہوگا، لوگوں کا خون چوس کر ہوگا، ظلم کر کے ہوگا، تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، وہ جگہ تو خون بہانے کی جگہ ہے، وہ جگہ تو آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، پھر دیر تک روتے رہے، پھر دائیں دیکھا تو عمر موجود تھے، فرمایا عمر ہا ہنا تسکو العبرات، عمر یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہاں آنسو بہاؤ۔ وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، مغفرت کا، رحمت کا در کھلا ہے۔ وہاں یہ گمان کرنا بھی گناہ ہے کہ اللہ نے آج میری بخشش نہیں کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
وہاں یہ گمان کرنا بھی گناہ ہے کہ اللہ نے آج عرفات کے میدان میں مجھے معاف نہیں کیا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عظیم شخصیت ہے، امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عرفات کے دن سفیان ثوری کے پاس گیا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس پوری خلقت میں سب سے برا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو آج یہ گمان کرے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، وہ سب سے برا انسان ہے۔ جو اس موقع پر بھی آ کر، اس جگہ پر بھی آ کر یہ گمان کرے اور اللہ سے رحمت اور اس کی بخشش کی امید نہ کرے، یہ سب سے برا انسان ہے۔ تو بھائی وہ جگہ تو اللہ سے بخشش مانگنے کی، رحمت مانگنے کی، مغفرت مانگنے کی ہے۔ ایک اور امام ہے الامام عسکر بن حسین، کہتے ہیں میں نے 55 حج کیے، 55۔ جب آخری حج پر گیا، اتنا بڑا اجتماع، لوگوں کا رونا دھونا دعائیں، میں بہت متاثر ہوا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، اس خلقت میں اگر تو نے کسی کا حج قبول نہیں کیا تو میرے حج کا ثواب اس کو دے دے۔ اگر تو نے اس پوری خلقت میں کسی بندے کا حج قبول نہیں کیا تو میری حج کا ثواب اس کو دے دے۔ کہتے ہیں میں جب عرفات سے مزدلفہ گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو مجھے آواز آئی کہ عسکر ہمارے سامنے سخی بن کے دکھاتے ہو۔ ارے میں سخیوں سے بڑا سخی ہوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، کوئی بندہ بھی عرفات کے میدان میں آج کھڑا نہیں ہوا مگر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کیا کرے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، آج کے دن عرفات کے میدان میں کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا مگر میں نے اس کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اور سنیے، خوشخبری سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر سوار ہے۔ یہ بھی حکمت تھی آپ کی۔ 1,20,000 زیادہ بندے ہیں اور سب کی خواہش ہے کہ آپ کو دیکھے۔ اگر آپ بیٹھ جاتے تو لوگ کیسے دیکھتے؟ آپ اونٹنی پر سوار ہو گئے تاکہ سب لوگ اپنی آنکھوں کو آپ کو دیکھ کر ٹھنڈا کر سکیں۔ پھر آپ نے فرمایا بلال، لوگوں کو خاموش کراؤ، چپ کراؤ۔ پھر فرمایا ایھا الناس، لوگوں میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور مجھے اللہ کا سلام پہنچایا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سنا دو، آج جو بندہ یہاں آیا ہے اسے معاف کر دیا گیا ہے، اسے بخش دیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے جو ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، آج سے لے کر قیامت کے دن تک یہ حکم جاری و ساری رہے گا، جو اس میدان میں آئے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین، یقیناً حج کو پانا اور اس کی مناسک کو ادا کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حج کو متکرر کرنا، بار بار کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یاد رکھیں حج فرض ایک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ترجیحات کا خیال کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے 10 حج کیے ہیں، پڑوس میں لوگ فاقے میں گزار رہے ہیں، پڑوس والے گھر روٹی کے لیے آٹا نہیں ہے اور تم 10 حج کر رہے ہو، یہ قبول نہیں ہے۔ ترجیحات کو استعمال کریں، جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں استعمال کریں، اور یقین جانیے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو یہ ثواب بھی ملے گا اور حج کا ثواب ساتھ ملے گا، دونوں ملیں گے۔ تو خدا کے لیے اس پہ زور نہ لگائیں کہ میرا 10واں حج ہے، 12واں حج ہے۔ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیا ان کو پیٹ بھرنے کے لیے، بچوں کے لیے کھانا ملتا ہے، بوڑھے والدین کے لیے دوا کے پیسے ہیں؟ یہ دیکھیں۔ میری ایک بات سنیے، ایک واقعہ سنیے۔ امام شافعی کے شاگرد ہیں، بہت بڑے مشہور ہیں، ربیع بن سلیمان، کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا، ایک قافلے کے ساتھ تھے ہم جب کوفہ پہنچے تو آرام کرنے کے لیے قافلے نے توقف کیا، تھوڑا آرام کرنے۔
کہتے ہیں میں نکلا تو میں دیکھتا ہوں کہ شہر کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں۔ میں آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خاتون پردے میں ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے اور اس کو کاٹ کر تھیلے میں ڈال کر جا رہی ہے۔ میں پیچھے ہو لیا، وہ ایک گھر میں آئی، گھر میں داخل ہو گئی، باہر سوراخ تھا، میں نے دیکھا اندر 4 بیٹیاں تھیں، ان سے کہتی ہے یہ لو پکاؤ اور کھاؤ۔ میں نے آواز دی نہیں نہیں حرام ہے، نہیں کھانا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم پر تو حرام کھانا حلال ہو گیا ہے، میری بچیاں 4 دن سے فاقے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ تھوڑا رک جائیں، آپ کون ہیں؟ کیسی خاتون نے کہا ہمارا تعلق سید خاندان سے ہے، ان کا والد فوت ہو گیا ہے، 4 دن سے بھوکی ہیں۔ میں اپنے قافلے میں آیا، میرے پاس 600 درہم تھے، میں نے وہ نکالے، آٹا خریدا، چیزیں خریدی اور باقی پیسے اوپر رکھ دے، اس بھائی کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے اتنی دعائیں دیں کہ دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اب میں اپنے قافلے میں آیا، ان سے کہا بھائی میں تو حج پر جانے والا نہیں ہوں، میرا پروگرام تبدیل ہو گیا ہے، آپ جاؤ، میں نہیں آتا۔ وہ چلے گئے، وہ حج پر چلے گئے، میں یہیں رہ گیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ کیسے جب حج ہو گیا اور لوگ واپس آنا شروع ہوئے تو جو پہلا قافلہ کوفہ پہنچا، لوگ ان کے پاس گئے ان سے دعا کرانے کے لیے، میں بھی گیا تو مجھے کہنے لگے ارے کیا حاجی بھی حاجی سے دعا کراتا ہے؟ اور تم تو ہمارے ساتھ تھے عرفات میں، تم بھی دعا کروا رہے ہو۔ کہا میں نے حج تو کوئی نہیں کیا، میں کہاں سے آ گیا؟ میں کہا نہیں تم نے حج کیا ہے، ہم نے تم کو وہاں دیکھا ہے۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ میرا قافلہ بھی آ گیا، جو میرے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ربی یار تم عجیب انسان ہو، عرفات میں ہمارے ساتھ تھے، مینا میں ہمارے ساتھ تھے اور پھر بھاگ کے آ گئے ہو، اور تھوڑا رک جاتے ہم کٹھے آتے، تمہیں کیا جلدی کھا گئی تھی؟ بھائی میں نے حج نہیں کیا، میں نہیں گیا تھا۔ کیسے نہیں کیا تھا؟ تم عرفات میں میرے ساتھ نہیں تھے، اور تم نے میرے ساتھ مسجد رخیف میں نماز نہیں پڑھی تھی، اور تم تیسرے نے کہا یار تم نے مجھے باب جبرائیل پر یہ اشرفیوں کی تھیلی دی تھی، لے اپنی تھیلی پکڑ، یہ تمہاری امانت تھی۔ میں حیران پریشان کہ میں نے حج کیا ہی نہیں ہے۔ کیسے میں اپنے کمرے میں آ گیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، میں سو گیا۔ رات کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا ربی ارے میں کتنے گواہ پیش کروں کہ تم نے حج کیا ہے؟ میں تمہیں کتنے گواہ پیش کروں کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ تم نے حج کیا ہے؟ جب تم نے میری بیٹی کے ساتھ بھلا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا فرشتہ بھیجا جس نے تیرا حج کیا، اور یاد رکھ یہ فرشتہ قیامت تک تمہاری شکل میں تمہارا حج کرتا رہے گا۔ یہ فرشتہ قیامت تک تمہاری شکل میں تمہارا حج کرتا رہے گا۔ تو کیا اس نیکی کے بدلے میں حج بھی ہو گیا اور یہ مقام بھی حاصل ہو گیا، اللہ نے عزت بھی عطا فرما دی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی ترجیحات ٹھیک کریں، اپنی ترجیحات کو ٹھیک طریقے پر لے کے آئیں۔ جہاں زیادہ ضرورت ہے، جہاں زیادہ تکلیف ہے، وہاں پیسے خرچ کریں۔ بار بار حج پہ جانے سے بہتر ہے کہ جو لوگ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، بیماری میں ہیں، ان کا خیال کریں۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ان قریب مصر میں ایک ڈاکٹر سے، پرائیویٹ ڈاکٹر، کسی کلینک میں کام کرتے تھے، حج کا بڑا شوق تھا، تھوڑی تھوڑی تنخواہ بچا کے بھی حج پر جاؤں گا۔ جب پیسے پورے ہو گئے، پاسپورٹ لیا، پیسے نکلوائے بینک سے، اور یہ تھا کہ چھٹی کے بعد جاؤں گا اور یہ پیسے جمع کرواؤں گا تاکہ حج پر جا سکوں۔ اسی ڈاکٹر کے اندر ایک خاتون، بڑی عمر کی خاتون، اپنے بچے کا علاج کروا رہی تھی۔ کیسے جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون اپنا بستر بوری کچھا کر کے نکل رہی ہے، جا رہی ہے۔ میں نے کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ ابے تمہارے بیٹے کو ضرورت ہے علاج کی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے، میں سمجھ گیا پیسے نہیں ہیں، پرائیویٹ اسپتال ہے۔ میں فنانس میں گیا، پوچھا بھائی کیا کہانی ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔
کہتے میں نے نہ سوچا نہ کیا، جو پیسے میں نے جمع کیے تھے نا حج کے لیے وہ نکال کے جمع کروا دیے کہ یہ اس مائی کا علاج کرو۔ میں گھر آ گیا، جیب میں پاسپورٹ ہے، کپڑے بھی نہیں اتارے، ایسے لیٹ گیا۔ دل کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، یہی کرنا تھا، لیکن پھر حج کا کیا بنے گا؟ میں نے ٹھیک کیا، یہی کرنا چاہیے تھا، حج کا کیا بنے گا؟ اسی سوچ میں سوچ کے مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور آواز آ رہی ہے، ڈاکٹر علی مبارک ہو، تمہارا حج قبول ہو گیا۔ کیسے میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ آواز میرے پیچھے چل رہی ہے، ادھر جاؤں میرے پیچھے، ادھر جاؤں میرے پیچھے، ڈاکٹر علی مبارک ہو، تمہارا حج قبول ہو گیا۔ کہتا میں اسی آواز کے لذت میں اپنے آپ کو سن رہا تھا، اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میری نیند کھل گئی۔ ٹیلی فون آ رہا ہے اسپتال سے جہاں وہ کام کرتے ہیں، وہ بول رہا تھا جو سیکٹری ہے جو بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہسپتال کا مالک ہے وہ ہر سال حج پر جاتا ہے اور ہر سال اس کا ایک دوست ہے اسے ساتھ لے کر جاتا ہے، لیکن اس سال دوست کی کوئی پرابلم ہے وہ نہیں جا رہا، تو مجھے اس نے کہا ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ اس کے ساتھ چلیں۔ چند منٹوں کی بات ہے، اسی کیفیت میں، اسی لباس میں، جیب میں پاسپورٹ ہے، چلے گئے اسپتال میں، پاسپورٹ جمع کروا دیا۔ کتنی دیر لگی؟ کیسے چند دن گزرے، ہم مکہ مکرمہ میں تھے، ہم نے حج کیا، پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی، درود و سلام پیش کیا۔ اب جب ہم فارغ ہو کے ہمیں واپس آنا تھا تو میرے ہسپتال کے مالک نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، آپ چلے جائیں، میں بعد میں آؤں گا، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ دعا کرنا اللہ ہمارا حج قبول فرما دے۔ کہتا میں تو ایک سادہ سا انسان تھا، کوئی عالم نہیں تھا، میں نے کہا بھائی میرا حج تو قبول ہو گیا ہے، اللہ آپ کا بھی قبول کرے۔ بھائی تمہارا کیسے قبول ہو گیا؟ پھر میں نے پوری کہانی سنا دی، جو شروع میں پیسے نکالے بینک سے، پھر وہ جمع کروائے، پھر وہ پوری کہانی بتا دی۔ اس نے میرے سامنے فون نکالا اور کہا کہ ڈاکٹر علی کے پیسے واپس کر دو اور اس اماں بوڑھی کا علاج مفت کرو، یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ کتنی دیر لگی؟ حج بھی ہو گیا، اللہ نے قبول بھی کر لیا، اعلان بھی فرما دیا۔ اور معزز سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا ہماری ترجیحات بڑی غلط ہیں، جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے۔ کبھی معاشرے کے مسائل کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، کبھی کوئی اور وجہ بنا کر ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی ہے، جہاں لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، کھانے کے لیے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے، وہاں پر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ معزز سامعین، یاد رکھیے یہی قربانی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک عہد ہے، ایک جذبہ ہے۔ ہم جانور کا خون بہا کر اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیری مکمل تابعداری کریں گے، اطاعت کریں گے، ہم تیری مخلوق کے ساتھ بھلائی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہ عہد ہے، اے اللہ ہم یہ قربانی کر کے تیری مخلوق کے ساتھ بھلا کرنے کا، اچھائی کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ جذبہ نہ ہو، اگر یہ عہد نہ ہو تو قربانی نہیں ہے، یہ ایک گوشت کی تقریب ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ گوشت کھانے کی ایک تقریب ہے۔ اور بقول اقبال، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ معزز سامعین، اللہ قربانی مانگتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہر چیز غصب کرنے کے چکر میں ہیں، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کا چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے حقوق غصب کر کے۔ ارے جس دیش میں پیسوں کے بغیر انصاف نہ ملتا ہو،
جس کا قوم کا وکیل ظالم قاتل اور قبضہ گروپوں کو بچانے کے لیے کیس لڑنے کے لیے تیار ہو اور مظلوم کو آہوں اور سسکیوں کے حوالے کر دے، جس دیش کا تاجر ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو، جس دیش کے افسرشاہی ظالم ہوں، جس دیش کا ڈاکٹر اور طبیب مریض کو کسٹمر سمجھتا ہو، جس دیش میں مرضی کی شادی کرنے پر پورے گاؤں کو آگ لگا دی جائے، اس دیش میں اس جگہ پر ہریالی کیسے آئے گی؟ معزز سامعین، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یقیناً ہو رہا ہے تو پھر اوپر والا ناراض ہے۔ اب اس کی مرضی چاہے تو حکومت کو استعمال کرے، اس کی مرضی یہود و نصارہ کو استعمال کرے، اس کی مرضی مہنگائی کو استعمال کرے، اس کی مرضی خوش سالی کو استعمال کرے، اس کی مرضی خوف اور بدامنی کو استعمال کرے، اس کی مرضی معاشی بدحالی کو استعمال کرے۔ فطرت افراد سے اغماض کر لیتی ہے مگر کبھی کرتی نہیں قوموں کو گناہوں کو معاف۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔